الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ فضیلت و اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہماری غفلت اور لاپرواہی یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اور مہینوں کو غفلت و لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مہینہ بھی ہم غفلتوں اور لاپرواہیوں میں گزار دیتے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان مشتق ہے شعب سے۔ شعب کے معنی آتے ہیں شاخ اور ٹہنی کے۔ جس طریقے سے ٹہنی اور شاخ پھیلتی چلی جاتی ہے، اس طریقے سے اس مہینے میں روزے دار کی نیکیاں پھیلتی اور پھولتی چلی جاتی ہیں۔ محبوب سبحانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں: شین، عین، با، الف، نون۔ شین شرافت کی طرف اشارہ ہے، عین علو یعنی بلندی کی طرف اشارہ ہے، با بر یعنی نیکی کی طرف اشارہ ہے، الف الفت انسیت کی طرف اشارہ ہے، نون نورانیت کی طرف اشارہ ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ ان 5 خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان مبارک کے مہینے میں، اور کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتی تھی، آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، یعنی کہ شعبان کے اکثر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے کیوں روزہ رکھتے تھے؟ اس کی حکمت علماء نے حدیث کی روشنی میں بیان فرمائی ہے۔ پہلی حکمت یہ بیان فرمائی کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الصوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان کے بعد کون سے مہینے کا روزہ افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے کا روزہ رمضان کی تعظیم کے لیے، تاکہ رمضان کے اندر ہماری کیفیت بنے۔ شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم رمضان کے روزے کے لیے تیار ہوں، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو اور رمضان کی تیاری کریں۔ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ دوسری حکمت بیان فرمائی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں۔ تیسری حکمت بیان فرمائی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کے ہاتھ میں ان لوگوں کی فہرست جو اس سال مریں گے، جن کی وفات ہوگی، ان کی فہرست ملک الموت کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام فرشتوں کے ہاتھ میں اس حال میں پہنچے کہ میں روزہ دار ہوں۔ چوتھی حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ میں ایام 20 کے یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزہ رکھتے تھے، لیکن کبھی سفر کی وجہ سے، کبھی ضیافت یعنی مہمان نوازی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے تھے، تو اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینہ میں روزہ رکھتے تھے، تو اس مہینے کی فضیلت ہے۔ ہمیں بھی اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا روزہ رکھیں، تاکہ ہمارے بھی اعمال اللہ کی بارگاہ میں روزے دار ہونے کی حالت میں پیش ہوں۔
اگر ہماری موت کا وقت اس سال لکھ دیا گیا ہے تو اس حال میں پیش ہو کہ ہم روزہ دار ہوں۔ اور اس مہینے کی فضیلت 15ویں شعبان کی رات بھی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے۔ ہم اس مہینے کی قدر کریں، روزہ رکھیں اور تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں اور تسبیحات کی پابندی کریں، تاکہ ہمارے اندر روحانی کیفیت پیدا ہو اور ہماری ایک کیفیت بنے، اور رمضان مبارک کے مہینے کے لیے ہم پورے طریقے سے تیار ہوں اور اس میں خوب نیکیاں کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔